آپ رضی اللہ عنہ کا نام عمر، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھی۔ والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام انتمہ بن ہشام بن مغیرہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا رنگ سفیدی مائل باسرخ، رخساروں پر گوشت کم اور قد دراز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کی ایک شاخ عدی سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ 583 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ عرب کے ماحول میں تربیت حاصل کی، فن سپاہ گری میں دسترس حاصل کی، شہ سواری اور پہلوانی میں بھی مقام حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں سب سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور پھر آپ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب سے التجا کی کہ یا اللہ، اپنے دین کی مضبوطی کے لیے عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کا بیٹا عطا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے خطاب کے بیٹے کو چن لیا۔ تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین مرید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو مبارکباد دی اور فرمایا کہ آسمان والے ایک دوسرے کو عمر کے اسلام لانے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہاں سے راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر اللہ رب العزت نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کرنا۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 افراد کے ساتھ اعلانیہ مدینہ ہجرت کی، تمام غزوات میں حصہ لیا۔ 634 عیسوی میں خلافت کے منصب پر فائز کیے گئے اور 644 عیسوی تک اس منصب پر رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر کو 10 سال خلافت کی اور مل جاتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں 2 بڑی طاقتوں ایران اور روم کو شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ رضی اللہ عنہ خود وہاں پر تشریف لے کر گئے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہو گیا۔ منافق تو ظاہراً مسلمان تھا، اس نے کہا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہو جائے گا۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، لیکن یہودی چونکہ سچا تھا، اللہ کے نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس منافق نے کہا کہ ہم اپنا جھگڑا اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، لیکن جب آپ کو یہودی نے بتایا کہ ہمارے درمیان فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو اپنے گھر گئے اور اندر سے تلوار لے کر آئے اور فرمایا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار چلائی اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق، مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کا لقب عطا کیا گیا۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت ہی باروب اور نڈر تھے، لیکن انصاف ہمیشہ آپ ہی کی عدالت سے۔ آپ کا مشہور قول آج بھی درد دل رکھنے والے ہر مسلمان کے کانوں میں گونجتا ہے اور دل پہ نقش کیے ہوئے ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاس کی وجہ سے مر گیا تو قیامت کے دن اس کی پوچھ گچھ عمر سے ہوگی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو راتوں کو مدینے کی گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ رعایا میں سے کوئی تکلیف میں تو نہیں۔ ایسا حکمران ملنا آج کے اس دور میں مشکل ہے جو اپنی رعایا کے لیے اپنا سکون بھی قربان کر دے۔ جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت کا ڈھیر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے 1000 درہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیے، پھر اپنے بیٹے حضرت
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو 500 درہم دیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی قیادت میں غزوات میں حصہ لیا، جبکہ اس وقت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم بہت چھوٹے تھے، لیکن آپ نے انہیں زیادہ رقم عطا فرمائی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر جلال آ گیا اور فرمایا کہ عبداللہ، تم حسنین کے مقابلے میں اپنی بات پوچھتے ہو؟ تم جاؤ، ان کے باپ جیسا کوئی باپ لے آؤ، ان کی ماں جیسی کوئی ماں لے آؤ، ان کے نانا جیسا کوئی نانا لے آؤ، ان کی نانی جیسی کوئی نانی لے آؤ، ان کے چچا جیسا کوئی چچا لے آؤ، ان کی پھوپھی جیسی کوئی پھوپھی لے آؤ، یا ان کے ماموں جیسا کوئی ماموں لے آؤ۔ خدا کی قسم، عمر پر تم ان جیسا ایک رشتہ بھی نہ لا سکو گے۔ جب یہ سارا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انصاف کی یہ حالت تھی کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کے سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگو، کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینے سے بہت دور جنگل میں تھے، تمہیں اس سانحہ کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں، کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کے بچہ کا اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرأت سے جان لیا کہ آج دنیا میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اسی روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ نماز کے فرائض خود سر انجام دیا کرتے تھے۔ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حسب معمول صبح کی نماز کے لیے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فیروز نامی مجوسی بھی خنجر چھپائے کھڑا تھا اور موقع ملتے ہی اس ظالم نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو ذہن میں بجھے ہوئے خنجر کے وار کر کے گھائل کر دیا، اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم و ہمت کے کیا کہنے کہ زخموں سے چور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گرتے ہی مسلح امامت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ خون میں لت پت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اشارے سے نماز مکمل کی کہ کہیں امامت و خلافت میں حرف نہ آ جائے۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ غیر مسلم ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، الحمدللہ، گویا امیر المومنین کی شہادت کی خواہش پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ میری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یکم محرم کو 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں شہادت پا گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سعید